الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے جانا، جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے جانا بہت آسان، لیکن اتنی ہی اہمیت کا حامل۔ دیکھیے جملہ اسمیہ الولد صالح، جملہ اسمیہ بنا۔ جملہ اسمیہ کو تاکید میں لے کے جانے کے لیے کچھ حروف شروع میں لگا دیں، معنوی تبدیلی بھی پیدا کریں گے، اور اعرابی تبدیلی بھی پیدا کریں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ انا، انا، کأنا، لیتا، لعل، لیکن۔ ان حروف کو نام دیا جاتا ہے مشبہ بالفعل۔ مشبہ بالفعل، فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، بہت کمال بات ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں واللہ قدیر، اللہ قادر ہے۔ قادر سے کیا مراد ہے؟ اللہ اختیار رکھتا ہے یہ کائنات رکھے یا نہ رکھے۔ آپ کا یہ مارکر ہے، آپ کا اختیار ہے، اسے توڑ دیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو رکھ لیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قادر کا مطلب یہ ہے۔ جب آپ اس جملے کو تاکید میں لے کے جائیں تو انا لگائیے، ان اللہ قدیر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے، والا ہے۔ اسم فاعل بن گیا، کس وجہ سے؟ یہ حالت فاعلی سے مفعولی حالت میں ہو گیا۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام واقع ہو یا جس کے ذریعے کام کروانا مقصود ہو، اور یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں مفعولی حالت والا مشروط ہوتا ہے، غیر مشروط نہیں ہوتا۔ سارا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہے ہی مشروط۔ جیسے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اللہ کی کائنات چل رہی ہے، انسان کو کہا جا رہا ہے۔ ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ ان کو حسد ہے کہ واضح ہو گیا ہے، رسول آ گئے، قرآن نازل ہو گیا، واضح ہو گیا۔ ان کے بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اب ان کے جی میں حسد ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ سارے ایمان کے بعد کفر میں چلے جائیں۔ اب مسلمانوں تم کیا کرو؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو، اور واصفحوا کرو، سنی انسنی کرو، خاطر میں نہ لاؤ، نوٹس میں نہ لاؤ، ڈسکس نہ کرو۔ وہ شوشے چھوڑیں گے، تمہیں ڈیوائیڈ کریں گے، تمہیں ایک جگہ پر مرکوز ہی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اگر تم نے یہ کام کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر اللہ یہ کام کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت کی بات ہوئی ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، واسطے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی سمت ہے، کوئی نہ کوئی جہت ہے، کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہے، کوئی نہ کوئی ترجیح ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس پر کاربند ہے، ہوا بطور مبتدا، ولیہا مولیہا اسم فاعل ساتھ مرکب اضافی، وہ اس کی طرف کاربند ہے، اس کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ اے مسلمان تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تمہاری پرائرٹی ایک ہی ہونی چاہیے، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ مسلمانوں تم یہ کام کرو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ایسا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشبہ بالفعل، تاکید میں لے کے جانا، تاکید میں لے کے گیا ہے تو یہ کام ہوا ہے، لیکن ہے یہ مشروط، اس لیے اس کو اللہ کو مفعولی حالت میں لے جا کر مشبہ بالفعل کہہ کے مشروط کر دیا ہے۔ ایک بات یہ تھی جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ جو انا انا کانا لیتا لا لاکنا، یہ انا کی بہنیں کہا جاتا ہے ان کو، یہ بھی اپنے ساتھ والے اسم کو مفعولی حالت میں لے جاتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب دیکھیے ہم نے جو ضمائر پڑھی تھیں، اس میں دو علیحدہ آنے والی اور جڑ کر آنے والی، یہ فاعلی حالت میں اور یہ مفعولی حالت میں، اور اس میں سے ہم نے ایک یہ ضمیر پڑھ لی اس گراف میں سے، اور اس میں سے ہم نے اضافی حالت میں ہم نے یہ ضمیر پڑھ لی، اور یہ جو ضمیر ہے جڑ کر آنے والی مفعولی اور یہ فاعلی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان اللہ، یعنی یوں کہیں واللہ، اللہ هو التواب الرحیم، جب آپ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کی جگہ پر آپ ضمیر لے آئیں تو انہو
हुव तव्वाबुर रहीम। अब अल्लाह की जगह पर आपने ज़मीर इस्तेमाल की है, इन्ना ने अल्लाह को ज़बर देनी थी। अगर उसकी जगह पर ज़मीर इस्तेमाल हो तो वो हालत मफूली में होगी। ये जुड़कर आने वाली ज़मीर मफूली हालत में जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर होती है, लेकिन यहाँ आकर हम ये कहते हैं कि ये इन्ना का ये इसम है और इन्ना की ये ज़मीर है। इस यहाँ ये मुब्तदा था और ये ख़बर थी, लेकिन यहाँ हम इन्ना से तब्दीली पैदा करते हैं क्योंकि ताकीद जो होनी होती है। अब ये अरबी के जो ग्रामर के कायदे हैं, अगर ये अच्छी तरह समझ आ जाएं तो कुरान किसी इंसान को कहाँ तक ले जाता है। बड़ी बुनियादी बातें हैं ये। बहरहाल तो ये बात हो गई, हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा की और इसके बाद हम जुमला इस्मिया को नाफिया बनाते हैं। बड़ी अहम बात है। हुम मुमिनूना, वो मोमिन है। मुब्तदा और खबर, ये मुब्तदा और ये खबर। जुमला इस्मिया को नाफिया बनाने के लिए उसके शुरू में मा और लैसा लगा दीजिए। लेकिन खबर नहीं है, क्योंकि मा लगा नाफिया के लिए, नाफिया बनाना है, तो फिर खबर नहीं है। तो फिर खबर के लिए आप क्या करेंगे? उमूमी तौर पर देखिए, एक तब्दीली हम कह रहे थे ना, अल वलदु सालिहुन, ये दोनों हालत फ़ाइली में होते हैं। जब हम ताकीद में लेके गए तो एक तब्दीली आ गई। मुब्तदा को हमने कहा इन्ना का इसम बना, मा और लैसा लगाएंगे तो ये खबर में तब्दीली पैदा करेगा। नहीं है, वो मोमिन नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसूली तौर पर इसको मफूली में जाना चाहिए, लेकिन मफूली में नहीं जाता। वमा हुम बिमुमिनीना, वमा हुम बिमुमिनीना, वो मोमिन नहीं है। भाई खबर है ही नहीं। जब भी मुरकबे जारी आता है तो खबर की जगह पर आता है ना। खबर नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो मोमिन नहीं है। इसलिए कुरान मजीद ने कहीं मोमिन का जिक्र नहीं किया कि वो मोमिन है। गहराई तो देखे। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ नबी, ये मोमिन नहीं है। आपकी सोबत में बैठे हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, आप पर ईमान नहीं। ईमानियात सलासा हो तो तब ईमान हो ना। हाँ, शाबाश। ये है बुनियादी बात। और अब आखिरी बात इसमें हम ये देखते हैं, जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। सवालिया बनाने के लिए उसमें मानवी तब्दीली तो आ सकती है, इराबी तब्दीली कोई नहीं आती। इंटरोगेटिव और हाल लगा दीजिए। दोनों के मानी क्या होंगे और इसके जवाब में आप ला या नाम लेके आ रहे होंगे। तो ये जुमला इस्तफामिया आप उसे कह सकते हैं, सवालिया उसे कह सकते हैं। उसमें मानवी तब्दीली होगी, इराबी तब्दीली नहीं होगी। तो ये हमारा जो ये चैप्टर था जुमला इस्मिया का, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की नशिस्त में हमने चैप्टर वाइज इसको मुकम्मल पढ़ा है।